اڈیالہ جیل میں بانی پٹی عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ یہ سازش کس نے کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے پاکستان میں اڈیالہ جیل میں عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ محمد مرسی کون تھے، ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا عہدہ تھا، وہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سفیان ارشد، آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پچھلے 12 گھنٹوں کی نئی تازہ ترین اہم اپڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پٹی عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ یہ سازش کس نے کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے پاکستان میں اڈیالہ جیل میں عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ 4 دسمبر کو عمران خان نے اپنی بہن کو بتایا کہ عاصم منیر اسے جیل میں قتل کروانا چاہتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ باہر جا کر یہ بات عوام کے سامنے کہہ دے۔ عمران خان کو عاصم منیر جیل میں قتل کرنا چاہتا ہے اور عمران خان نے اپنی بہن کو کہا ہے کہ وہ باہر جا کے میری عوام کو، میرے پاکستانیوں کو بتا دیں کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میری بہن نے انکار کرتے ہوئے عمران خان سے کہا، میں باہر جا کر ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، میں آپ کے قتل کے بارے میں بات نہیں کرنے والی۔ وہ باہر آئی اور ہمیں بتایا اور ہم بھی اس کی بات سے متفقہ تھے۔ اس بات پر افسردہ تھی اور کہہ رہی تھی، کاش میں نے اسی وقت یہ بات بتا دی ہوتی جب عمران خان نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے سربراہ عاصم منیر جیل میں عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں؟ میں صرف وہی بات بیان کر رہی ہوں جو عمران خان نے کہی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ فوج کے سربراہ جیل میں انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 4 دسمبر کو یہی بات کہی تھی اور اس کے بعد کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ غالباً وہاں ہونے والی باہر بات ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد سے ہمارا ان سے بالکل کوئی رابطہ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ سلمان صفدر ان سے ملنے گئے تھے۔ علیمہ خان کی مہندی حسن سے گفتگو۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور سازش کر رہا ہے عاصم منیر فیلڈ مارشل۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے کیونکہ اس وقت امن و امان ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث بد امنی ہے، جبکہ بلوچستان اور آزاد کشمیر کی صورتحال بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ عوام محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کیسے چلے گا؟ موجودہ اسمبلی میں عوام کے لیے ایک بھی قانون نہیں بنایا گیا۔ ہم نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا اور تمام عدلیہ مضبوط، پارلیمنٹ، مہنگائی کا خاتمہ اور خود مختار پاکستان چاہتے ہیں تو انہیں اٹھنا ہوگا۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں۔ ہم پاکستانی کی حیثیت سے باعزت زندگی گزارنی ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ہمیں یا ہمارے فیصلے کرے۔ جس عمران خان کو پتا تھا کہ نواز شریف باہر جا کے، لندن میں جا کے وہ سیاست کرے گا، اس عمران خان نے نواز شریف کو بیماری کی حالت میں باہر جانے دیا، علاج کروانے کے لیے لندن جانے دیا، اور اس کو عمران خان کو پتا تھا کہ یہ انگلینڈ میں جا کر، لندن میں جا کر یہ سیاست کرے گا، اپنا علاج نہیں صرف سیاست کرے گا۔ اسی عمران خان کو مقامی ہسپتال نہیں جانے دے رہا۔ یہ نواز شریف کی حکومت اسی بانی کو، عمران خان کو قریب مقامی ہسپتال نہیں جانے دے رہا۔ ظرف کر فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ محمد مرسی کون تھے، ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا عہدہ تھا، وہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ محمد مرسی مصر کے مقبول ترین عوامی رہنما، جنہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، جو ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی عزت اور احترام نہیں کرے گا، ہم بھی اس کی عزت اور احترام نہیں کرے گا۔ جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، جو ہمارے نبی پر تنقید کرتے ہیں ہم ان سے ملنے کی خواہشیں نہیں رکھتے، ہم ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جو ہمارے نبی کی حدیثوں کو، ہمارے نبی کے زمانے کو نہیں مانتا، ہم اس کو کتے کے برابر مانتے ہیں۔ جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہم اسے کتا مانتے ہیں، کتا کہتے ہیں۔ جس نے کہا تھا اپنے ملک کے شیروں کو قتل نہ کرو ورنہ تمہارے دشمنوں کے کتے تمہیں کھا جائیں گے۔ محمد مرسی وہ تھے جنہوں نے اپنے ملک کو کہا تھا تم اپنے اہلکاروں کو، اپنے شیروں کو قتل نہ کرو ورنہ تمہارے دشمن کے کتے تمہیں کھا جائیں گے۔ جس کو فوجی امر سیسی نے قید کیا تو ترکیہ نے مصر سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ محمد مرسی کو قاہرہ کی بدنام زمانہ اسکارپین جیل کی کال کوٹڑی میں مسلسل 23 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا تاکہ یہ خود بخود اپنی موت مر جائے۔ وہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، لیکن مصری حکومت نے انہیں بنیادی طبی سہولیات اور ادویات سے مکمل محروم رکھا۔ ہیومن رائٹس واچ اور ان کے خاندان نے اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سلو پوائزننگ اور قتل قرار دیا۔ شہادت والے دن انہیں جاسوسی کے ایک چھوٹے مقدمے کی سماعت کے لیے لایا گیا تھا۔ انہیں ایک آواز بلند شیشے کے پنجرے میں بند کیا گیا تھا۔ کمزوری کے باوجود انہوں نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر تقریباً 20 منٹ بات کی، 20 منٹ تقریر کی دلیری سے اپنا آخری بیان ریکارڈ کروایا۔ اپنا بیان ختم کرنے کے فوراً بعد ان پر غشی طاری ہوئی اور وہ پنجرے کے اندر ہی گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق وہ تقریباً 20 منٹ تک وہیں بے ہوش پڑے رہے اور ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ مصری حکومت ان کی مقبولیت سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ عوام کو ان کے جنازے کی اجازت نہیں دی۔ اگر اجازت دے دیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ انہیں رات کے اندھیرے میں سخت ترین سیکیورٹی کے پہرے میں انہیں قاہرہ کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔